کہتے ہیں نا کہ گھر کا بیدی لنکا ڈھائے اور گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. ایسا ہی کچھ ہوا دعوت اسلامی کے ساتھ اور ان کے امیر اہل سنت الیاس قادری صاحب کے ساتھ. بریلوی مکتب فکر کی ایک نامور شخصیت جن سے تقریباً پورا پاکستان آگاہ ہے، اہل سنت والجماعت، چاہے وہ مکتبہ دیوبند ہو یا بریلوی یا اہل حدیث، وہ مفتی حنیف قریشی صاحب کے نام سے بخوبی آگاہ ہیں. انہوں نے دعوت اسلامی کو لے کر بڑے حیران کن انکشافات کیے ہیں اور انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہ دعوت اسلامی مستقبل میں بہت بڑا فتنہ بن سکتی ہے. یہ دعوت اسلامی جو بدعات اور خرافات کے نام سے بے لگام ہوتی چلی جا رہی ہے اور پیر صاحب کے نام پر لوگوں کو جو گمراہ کیا جا رہا ہے، مستقبل میں اس کا رخ صحیح معنوں میں گمراہی کے گڑھے کی طرف جا رہا ہے. اگرچہ ان کے درمیان آپس میں بہت سے موضوعات کو لے کر اختلافات رہے ہیں کہ حنیف قریشی صاحب نے ان کے اوپر بات کی اور انہوں نے مفتی حنیف قریشی پہ بات کی، لیکن یہ جو چیزیں مفتی حنیف قریشی صاحب نے بتائی ہیں ان سے تقریباً اہل سنت والجماعت کا ہر مکتبہ فکر اور مکتبہ فکر کے تمام افراد اتفاق کریں گے. انہوں نے 7-8 پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں کہ جو دعوت اسلامی کے اندر انتہائی برے طریقے سے مروج ہو چکے ہیں. پہلی بات انہوں نے یہ کی کہ ان کا جو چینل ہے مدنی چینل، وہ اہل سنت والجماعت کے چندوں پر چلتا ہے. یعنی اہل سنت والجماعت کے جو زکوٰۃ کے پیسے ہیں، فطرانے کے پیسے ہیں، خیرات کے پیسے ہیں، اس کو لے کر اربوں روپے لگائے جاتے ہیں مدنی چینل پر. اور مدنی چینل پر کیا دکھایا جاتا ہے؟ وہی نوسربازیاں دکھائی جاتی ہیں، وہی نوٹنکیاں دکھائی جاتی ہیں، وہی الیاس قادری کی عجیب عجیب حرکتیں اور ان کے چیلوں کی حرکتیں دکھائی جاتی ہیں. تو کیا ان کا سوال یہ تھا، کیا اہل سنت اس لیے چندہ دیتے ہیں؟ کیا اہل سنت اس لیے زکوٰۃ کی مد میں ان کو کروڑوں روپے دیتے ہیں؟ تو اس سوال کا جواب وہ اور ہم سب منتظر رہیں گے کہ دعوت اسلامی کے بڑے اس کا جواب دیں. دوسری بات جو انہوں نے کہی، وہ کہنے لگے کہ چینل کو چھوڑیں، انہوں نے اور جو عللے تللے لگائے ہوئے ہیں، محلات جو ان کے اراکینی شورا ہے، ان کے بڑے بڑے محلات تعمیر ہو رہے ہیں اور اربوں روپے اس پر خرچ ہو رہے ہیں، اور یہ ہمارے چندوں کے زکوٰۃ کے پیسے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس رسیدیں موجود ہیں کہ جو تزئین کا سامان ہے، نل کے ٹوٹیاں اور گلوب وغیرہ، یہ ایک ایک بندے کے محل کے 3 کروڑ روپے کے باہر سے منگوائے گی. اور وہ کہتے ہیں کہ وقت آنے پر یہ رسیدیں میں عوام کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ. تیسری بات انہوں نے کہی کہ ان سے جب بات کی جاتی ہے کہ ختم نبوت کے نام کے ختم نبوت پر جلسے جلوس کیوں نہیں نکالتے، ختم نبوت کے نام پر جب کوئی توہین ہوتی ہے تو باہر سڑکوں پر کیوں نہیں آتے، تو ان کا جواب ہوتا ہے کہ اس سے عوام کو تکلیف ہوتی ہے اور یہ ایسا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. چاہے وہ ناموس صحابہ ہو یا ناموس اہل بیت ہو، یا وہ میلاد کا جلوس ہو یا ناموس رسالت کا جلوس ہو، اس کا یہ انکار کر دیتے ہیں. لیکن اب دیکھنے میں آیا ہے، مفتی حنیف قریشی صاحب کہتے ہیں کہ رمضان کے اخیر اشرے میں غالباً 24 یا 26 رمضان کو الیاس قادری صاحب کا یوم ولادت ہے، اور اس کو لے کر بڑے بڑے جلوس نکالے جاتے ہیں کہ سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، اور کیا کچھ نعرے لگائے جاتے ہیں. یعنی ان کے ہاں الیاس قادری نعوذ باللہ وہ صحابہ سے، اہل بیت سے اور دیگر سے بڑھ کر ہے کہ ان کے نام کے جلوسوں سے عوام کو اذیت اور تکلیف ہوتی ہے، اور اس الیاس قادری کی ولادت کے جلوس سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. تو یہ بھی بڑی خطرناک بات ہے کہ یہ آگے جا کر بہت بڑا فتنہ بن سکتا ہے. چوتھی بات، دیکھنے میں آیا کہ الیاس قادری کے وضو کے بچے ہوئے پانی کو یہ جسم پہ ملتے ہیں ان کے جاہل مرید، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے کہ حضور علیہ السلام کے وضو کا پانی صحابہ اکرام اپنے جسم پر ملتے تھے. اور علماء کا متفقہ فقہا کا یہ فتویٰ ہے، فیصلہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد جتنے بھی پانی ہے وہ کسی کے جسم کے ساتھ جب وہ حدث دور کرنے کی نیت سے ٹچ ہو جائے تو وہ پانی مائع مستعمل کہلاتا ہے، اور مائع مستعمل کا حکم سب جانتے ہیں. لہٰذا الیاس قادری کا پانی جو ہے یہ بھی مائع مستعمل ہے، اور یہ بھی بہت بڑی بدعت ہے اور انتہائی غلطی کی طرف یہ قوم جا رہی. اور اگلی بات اور بھی زیادہ خطرناک بتلائی انہوں نے، اور باقاعدہ اس کی ویڈیوز کلپ بھی دکھائے کہ الیاس قادری کے بال انہیں منہ مبارک کہہ کر بچوں میں انعامات کے طور پر تقسیم کیا گیا. اور یہ تو بڑی حیران کن بات ہے اور خطرناک بات ہے. منہ مبارک صحابہ اکرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے پاس رکھتے تھے اور اس کو دنیا اور یعنی دونوں جہاں کے سرمایے سے زیادہ قیمتی سمجھتے تھے اپنے لیے. اب یہ الیاس قادری کے بالوں کو
नऊज़ु बिल्लाह उस दर्जे की फोकियत देते हैं या उसकी फजीलत देते हैं, और ये भी बड़ी ही तबाकुन बात है। और पांचवी चीज जो उन्होंने कही कि वो जो तहरीक लब्बैक वो एक नारे से मशहूर हुई थी, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब लब्बैक या रसूल अल्लाह के बजाय अब ये लोग अपने मुर्शिद अपने पीर इलियास कादरी का नारा लगाते हैं, लब्बैक या अतार, अल मदद या अतार। इस किस्म के इश्तिहारात जगह जगह अविज़ा हैं और उनके ये जुलूसों में देखने सुनने को मिलता है। तो मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब कहते हैं कि अगर इसका सद्देबाब ना किया गया और इसकी रोकथाम ना की गई तो कल को जाकर ये बहुत बड़ा फितना बन सकता है और बहुत बड़े मसाइल इसके लोगों के सामने आ सकते हैं। फिर इलियास कादरी की जिंदगी ही में उसके बेटे को जानशीन बना दिया गया, तो क्या पूरी दावत इस्लामी में कोई भी इस काबिल बंदा नहीं था कि इलियास कादरी ने अपने ही बेटे को अपना जानशीन बनाया और उसे अमीर अहले सुन्नत या जानशीनी अहले सुन्नत करार दिया। बड़े बड़े उलमा मौजूद हैं, बड़े बड़े मुफ्तियान मौजूद हैं, लेकिन मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब कहते हैं कि दावत इस्लामी जो है, ये जो इनकी शूरा की कमेटी है, अराकीन शूरा, उसके हाथ में यरगमाल बन चुकी है। वो अपनी मर्जी के फैसले करते हैं और वो इलियास कादरी को भी बहुत सारी चीजों में बाईपास करते हैं कि इलियास कादरी साहब को भी पता नहीं होता कि उसकी नाक के नीचे क्या गुल खिलाए जा रहे हैं और क्या गंध फैलाया जा रहा है। और अगर कोई बंदा इसको लेकर कोई शिकायत इलियास कादरी के पास लेकर जाता है तो अगले दिन उसको दावत इस्लामी से इंतहाई खामोशी से निकाल दिया जाता है। यानी इलियास कादरी वो इलियास कादरी जिसकी अपनी कोई तालीम नहीं, अपनी कोई काबिलियत नहीं, जो सारी जिंदगी इतर बेचता रहा, सारी जिंदगी मस्जिद के बाहर टोपियां और तस्बीहात बेचता रहा और एकदम से वो एक तहरीक सी शुरू की, उस पर चल दिया और अपने बाद भी उसने ऐसा ही निजाम रखा है कि अगर अवाम गुमराह होती है होती रहे और लोग गलतकारी की तरफ जा रहे हैं तो चलते रहे। अहले सुन्नत वल जमात वो नासिबियत की तरफ बढ़ रही है तो बढ़ती रहे, लेकिन मेरा काम चलता रहे, मेरी औलाद का घर पलता रहे, मेरा खानदान पनपता रहे और यूं मेरा कारोबार गोया कि चलता रहे। उसे कोई गम नहीं, कोई फिक्र नहीं कि ऐसा उसकी नाक के नीचे हो रहा है। और ये इंतहाई फितने की बात है, क्योंकि अगर एक आम पीर किसी अपनी मानने वालों को गुमराह करता है तो उसकी गुमराही एक हल्के तक महदूद होती है और एक इलाके तक महदूद होती है। लेकिन चूंकि ये दावत इस्लामी की जो तहरीक है ये पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी जहां मकतब बरेलवियत से ताल्लुक रखने वाले लोग मौजूद हैं वहां तक इसकी जड़ें पहुंची हुई हैं और इसके कारिंदे वहां तक पहुंचे हुए हैं और इसके काम वहां तक फैला हुआ है, मस्जिदों में काम होता है। अब अगर ये चीजें हुई तो ये तो बिल्कुल एक नई शक्ल बिदआत की, खुराफात की, गुमराही की शुरू हो जाएगी और लोग नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को छोड़कर इलियास कादरी के पीछे पड़ जाएंगे। हालांकि पीर की कदर या आलिम की कदर, मुफ्ती की कदर इसलिए होती है कि उसके पास दीन का इल्म होता है, उसके पास नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का इल्म होता है। ये सारे पीर मुरीद, सारे आलिम मुफ्ती, ये तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआब मुबारक पर कुर्बान, इनकी तो इतनी कदर व कीमत भी नहीं है। लेकिन ये जो काम अब अराकीनी शूरा ने दावत इस्लामी में शुरू कर रखा है, ये इलियास कादरी को नऊज़ु बिल्लाह कहां से कहां पहुंचाने का है। अगर इसका सद्देबाब ना किया गया, इसकी रोकथाम ना की गई तो ये फितना आगे बढ़कर, आगे चलकर बहुत बड़ा फितना बनेगा और मुसलमानों की बहुत गुमराही का जरिया बनेगा। अल्लाह पाक उन्हें भी, मुझे भी, सबको समझ की तौफीक नसीब फरमाए।